سے کیا ہو گئے اور کیسا تعلق تھا. آج تو علماء یہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ہماری کوئی قدر نہیں ہے معاشرے میں، کیا کریں ہم؟ قدر کیسے ہو میرے بھائیوں؟ قدر ہونے کے لیے جب سینے میں جب شمع محبت دل میں لیے محفل میں وہ کوئی صاحب ذوق، جب شمع محبت دل میں لیے محفل میں وہ کوئی صاحب ذوق، پھر عشق و محبت. بہرحال شہر میں یہ عشق کے پروانے اڑ کے وہاں خود آ جائیں گے. تو سینے میں اللہ کی محبت بھر لیں اور اللہ کی محبت و تعلق کی جو خوشبو سینے میں آ جائے وہ ایسی پھوٹتی ہے کہ سارے عالم میں پہنچ جاتی ہے. دوستو خرج الناس من الدنیا قبل ان يتطعموا اطيب ما فيها. یہ بلال کا قول ہے. حلیت الاولیاء جو کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ لوگ دنیا سے نکل گئے اس سے پہلے کہ دنیا کی سب سے لذیذ اور مزیدار چیز کا ذائقہ چکھتے. کسی نے پوچھا وہ دنیا کی سب سے مزیدار چیز کیا ہے؟ ہم تو شاندار کھانے کو سمجھتے ہیں، یا جو حسن کا مزاج اور ذوق رکھتے ہیں وہ دنیا کی سب سے لذیذ ترین چیز عورت کو سمجھتے ہیں. اس سے آگے مزید لذت کسی چیز کا پتہ نہیں ہے. لیکن عبداللہ مبارک فرماتے ہیں افسوس لوگ دنیا سے چلے گئے اور دنیا کی لذیذ اور مزیدار ترین چیز کا ذائقہ نہیں چکھا. فسال سائل وما ذاک یا ابن المبارک. کسی سائل نے سوال کیا اے ابن المبارک وہ کیا ہے؟ تو فرمایا معرفت اللہ و قربہ. اللہ کی معرفت و محبت میں دل کے اندر جو بہار آئی رہتی ہے، جو مزہ جو لطف آتا ہے وہ دنیا کی کسی شے میں نہیں ہے. رات کو اٹھ گیا دیوانہ، بستر پہ لیٹا نہیں جا رہا ہے، بے قراری کا عالم ہے، نیند آنکھ کھل جاتی ہے. اسی لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ میرے جو اشعار ہیں اتنی موٹی کتاب، اسے شعر و شاعری نہ سمجھنا. کبھی تم سمجھو میں نے کہیں سے شعر و شاعری سیکھی ہے. 60-65 سال کے بعد رات کے 3 بجے 4 بجے بے قراری کے عالم میں اٹھ جاتا تھا اور مضامین دل میں آتے تھے. اللہ تعالیٰ انہیں اشعار کی شکل میں موضوع فرما دیتے تھے. تم اصلاح کی اس میں کوشش نہ کرنا، یہ داستان درد دل کی ہماری. میری شاعری بس میرا درد دل ہے، لغت پا سکے گی اسے کیا تمہاری. میری شاعری بس میرا درد دل ہے، لغت پا سکے گی اسے کیا تمہاری. لغت کیوں نہیں پا سکتی؟ یہ اہل دل اولیاء اللہ کی جو باتیں ہیں، جو ان کے مضامین ہیں، جو ان کے بیانات ہیں، جو ان کے قلب مبارک پر آنے والی واردات الہیہ اور تجلیات ربانیہ ہیں، ان کو لغت کیوں نہیں پا سکتی؟ لغت تعبیر کرتی ہے معانی، محبت دل کی کہتی میرے بھائی. اللہ کی محبت میں جب آدمی مست اور دیوانہ ہوتا ہے پھر اس کے بیانات انقلاب میں آتے ہیں، بدل کے رکھ دیتے ہیں، کایا پلٹ کے رکھ دیتے ہیں، کایا پلٹ کے رکھ دیتے ہیں. نہ ہوا بہترین فصیح و بلیغ انسان، نہ ہوا بہت بڑا مقرر و خطیب، لیکن جو جملہ اس کے دل سے نکلتا ہے مجمع کی کایا پلٹ کے رکھ دیتا ہے. جو درد دل سے اور اشکوں سے اور آہوں سے منبر پر کرے
منبر پر کرے شرح محبت، پھر نہ کیوں جادو بیانی ہو درد دل۔ الفاظ الگ شے ہے دوستو، لیکن الفاظ میں جب دل شامل ہوتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا یہ خواجہ صاحب جو ہے صرف ڈپٹی کلکٹر تھے، دنیا دار آدمی تھے، اللہ والوں سے جب محبت ہوئی، حکیم القدان سے اتنی محبت ہوئی کہ مرتبہ الہ آباد سے تشریف لائے، الہ آباد سے تشریف لائے، صرف دیکھ کر، یعنی کتنا لمبا سفر ہے تھانہ بھون تک الہ آباد سے، پوری رات سفر کرنا پڑے گا۔ حضرت کو دیکھا اور دیکھ کر کے لوٹ گئے۔ عجیب بات سنا رہا ہوں، دیکھا دیکھ کر کے لوٹ گئے۔ کسی نے کہا حضرت وہ آئے تھے عزیز الحسن اور وہ آپ کو بس زیارت کری، تھوڑی دیر کھڑے ہوئے اور لوٹ گئے، دیکھا آپ کام میں مشغول ہیں، چلے گئے۔ فرمایا بڑا ہی محبت اور بڑا ہی دیوانہ آدمی ہے، بڑی محبت ہے اس کو، صرف دیکھنے کے لیے، نظروں سے دیکھنے کے لیے آئے تھے اور واپس چلے گئے۔ کہا کہ مزید چونکہ وقت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، اس لیے میں خلل نہیں ڈالوں گا۔ حضرت بولا بہت کرتے تھے، تو حضرت تھانوی نے ایک مرتبہ اپنی اس سے نکال دیا، جی تربیت گاہ کہہ دیجیے آپ، اپنی تربیت گاہ سے نکال دیا کہ جاؤ نکلو یہاں سے، تم بہت بولتے ہو، نکل کے باہر تربیت گاہ کے باہر جو ہے اپنا بوریہ اس طرح وہی فٹ پاتھ پہ ڈال دیا۔ لوگوں نے آ کے کہنا شروع کیا جب نکال دیے گئے ہو تو کیا پڑے گا یہاں؟ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ کو ایک پرچی لکھ کے بھیجی، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، ادھر وہ در نہ کھولیں گے، حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں ان کی کہیں میری، ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں ان کی کہیں میری۔ اولیاء اللہ اہل دل علماء سے میرے بھائیوں، میرے علم ساتھیوں، خدا پاک کی قسم، انسان کو وہ نعمت ملتی ہے، وہ چیز ملتی ہے کہ جب وہ مل جاتی ہے پھر وہ شخص اس اللہ کے ولی پر اپنا سارا سب کچھ قربان کر کے بھی یہ کہتا ہے حق ادا نہیں ہوا، حق ادا نہیں ہوا۔ یہی خواجہ صاحب کیا سے کیا بن گئے، کیا سے کیا ان کا حال ہو گیا۔ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق پھراوا کر دیا، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق پھراوا کر دیا، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا۔ ایک شعر میں فرماتے ہیں جس کو حکیم الامت تھانوی نے سن کر یہ فرمایا تھا کہ عزیز الحسن اگر آج 1,00,000 روپے ہوتے تو تجھے انعام دے دیتا۔ وہ کیا شعر ہے؟ سب تمنا دل سے رخصت ہو گئی، سب تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، سب تمنا۔ ہاں ہاں ایسا ہوتا ہے، جی ہوتا ہے میرے بھائی، ہوتا ہے، جی ہاں ہوتا ہے، میں پھر سے کہتا ہوں ہوتا ہے۔ دنیا اپنی ساری خصاصتوں تنوعاتوں کے ساتھ دل سے نکل کے ایسی صاف ہوتی ہے کہ پھر ایک اللہ رہتا ہے۔ اسے دنیا کی خوشیوں میں مزہ نہیں آتا، دنیا کے عیش و عشرت میں مزہ نہیں آتا۔ ہاں شاہ عبد الغنی پھولپوری گانا سناتے ہیں کہ وہ راتیں مجھے یاد آتی ہے، وہ جنگل میں رہا کرتے تھے، حضرت والا 12-13 سال شاہ عبد الغنی پھولپوری کے ساتھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں رات کے 3 بجے حضرت اٹھتے تھے اور صبح کو 11 بجے تک اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور رات کے 3 حصے میں اٹھ کر جب اپنے اللہ کے سامنے آبوساری کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، اور پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کہتے تھے یا رب مجھے معاف کر دینا، یا رب مجھے معاف کر دینا۔ میرے شیخ عارف باللہ حضرت والا فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، وہ ایسا منظر ہے کہ جو مجھ سے بھولا نہیں جاتا، ایسا لگتا تھا جیسے اندر اسٹیم بھر چکی، سینہ پھٹ جائے گا، پھر تڑپ کے کہتے تھے یا رب مجھے معاف کر دینا، یا رب مجھے معاف کر دینا۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا، خالی علم اتنا حاصل ہو جائے فیض نہیں ہوتا۔ نفع خلق کو نفع جب ہوتا ہے جب علم کے ساتھ یہ نسبت اللہ جمع ہو جائے۔ کیا شعر تھا وہ؟ شعر یہ تھا،
سب تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی۔ حضرت تھانوی نے جب سنا تو فرمانے لگے اگر آج 1,00,000 روپے ہوتے تو عزیز الحسن تجھے انعام کے دے دیتا۔ حالت دل کی یہ ہو گئی، کیا کہتے ہیں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، اور تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، اور سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط پر یاد رہے، اب تو رہے بس تاد میں آخر میرے زبان اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تیرا گدا بن کر میں کسی کا دست نگر اے شاہ نہ ہو، تیرا گدا بن کر میں کسی کا دست نگر اے شاہ نہ ہو، راہ پہ تیری پڑھ کے قیامت تک میں کبھی بے راہ نہ ہوں، اور بند مال و زر نہ بنوں میں طالب عز و جاہ نہ ہوں، بند مال و زر نہ بنوں میں۔ ایک دن حضرت مفتی شفیع صاحب بھی ہیں، حضرت قاری طیب صاحب ہیں، اور بڑے بڑے اکابر سب ہیں، یہی خواجہ مجذوب، حالانکہ عالم نہیں تھے، غیر عالم تھے، کچھ ہنسی مذاق کی باتیں کر رہے تھے، ہنسا رہے تھے۔ ہنسانے کے دوران یک لفظ سوال کیا، بتاؤ کہ اس ہنسی کے دوران بھی کون ہے جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں تھا؟ سب چپ۔ پھر ارشاد فرمایا، ہنسی بھی ہے گو لبوں پہ ہر دم، اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے، ہنسی بھی ہے گو لبوں پہ ہر دم، اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے، مگر جو دل رو رہا ہے پہ ہم کسی کو اس کی خبر نہیں ہے، ہنسی بھی ہے گو لبوں پہ ہر دم، اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے، مگر جو دل رو رہا ہے پہ ہم کسی کو اس کی خبر نہیں ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اولیاء اللہ کو میں اور آپ اپنی طرح نہ سمجھیں، ان کے دل میں ہر آن اللہ سے گہرے تعلق کا عجیب عالم ہوتا ہے، عجیب و غریب عالم۔ باتیں تو ہے ہر دم مگر آواز نہیں ہے، باتیں تو ہے ہر دم، اس سے اللہ سے، باتیں تو ہے ہر دم مگر آواز نہیں ہے، اور تم سا کوئی ہمدم کوئی دم ساز نہیں ہے، اور ہم تم ہی بساگاہ ہے اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے۔ اللہ والوں کو قلب میں ایسا گہرا تعلق ہوتا ہے میرے دوستو کہ اگر ان پہ ایک لمحہ غفلت ہو جائے تو سمجھو کہ وہ گویا کہ ان کے لیے قیامت کی طرح ہوتی ہے، قیامت طاری ہو جائے گی ان کے اوپر۔ میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ علم دین کا علم، خوف ہو، خشیت ہو، تقویٰ ہو، دین کے مٹنے کا غم ہو، دین پھیلانے کا غم ہو، میرے محترم قابل احترام اہل علم ساتھیوں، اگر یہ ہے اور یہ ہوتا کیسے ہے؟ مگر دولت یہ ملتی ہے کہاں سے بتاؤں میں، ملے گی یہ جہاں سے۔ دولت
کون سی؟ اللہ کی محبت کی دولت، اللہ سے تعلق کی دولت۔ شہد میٹھا ہے، آم بڑا شاندار لذیذ پھل ہے جی، کباب، بریانی، مرغ، مرغن اور کتنی دنیا کی غذائیں اور نعمتیں، بہت لذیذ ہے۔ کوئی بہت حسین خوبصورت عورت ہو، لڑکی ہو تو اس کو دیکھنے میں بڑی حسین صاحب نمبر 1 آئی ہے، فرسٹ انعام لائی ہے، جو انٹرنیشنل میچ اور مقابلہ ہوا تھا اس میں فرسٹ آئی ہے، کیا اس کا حسن ہے۔ چاند کو دیکھو بڑا خوبصورت نظر آتا ہے۔ مولانا رومی ارشاد فرماتے ہیں اے دل ای شکر خوشتر یا آ کے شکر سعادت، اور اے دل ای قمر خوشتر یا آ کے قمر سعادت۔ اے دل مجھے یہ بتا یہ چینی زیادہ میٹھی ہے یا چینی کا بنانے والا، اور اے دل مجھے یہ بتا یہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا چاند کا پیدا کرنے والا۔ میرے محترم دوستو، جب غیر اللہ دل سے نکلے گا اور اللہ دل میں آئیں گے، ما وسعنی ارضی ولا سمائی ولکن وسعنی قلب عبد المؤمن، اس روایت کو حضرت تھانوی قدس سرہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا۔ مجھے نہ میری زمین سما سکی نہ میرا آسمان سما سکا، لیکن میں اپنے مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں در دل مومن بگنجی دم جزائے، مومن کے دل میں مہمان کی طرح سماتا ہوں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم سے میں نے خود کراچی جانا ہوتا ہے تو ہر مرتبہ ملاقات تقریباً ہوتی ہے۔ میں نے ڈیسک پہ جا کے حضرت سے پوچھا کہ حضرت اس شعر کا مطلب، اس حدیث پاک کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سما جاتے ہیں دل میں؟ فرمایا نہیں، تجلی، اللہ کی خاص تجلی۔ اور پھر خود اپنا شعر پڑھ کر سنایا، بسا لینا کسی کو دل میں یہ دل کا کلیجا ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر خاتور ہو جانا۔ بسا لینا کسی کو دل میں یہ دل کا کلیجا ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جانا۔ یہ اللہ کی خصوصی تجلیات میرے بھائیوں جب دل میں آتی ہے تو وہ شاید تو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے، دونوں جہاں بھی اس کے سامنے ہے چھو جاتے ہیں۔ نہ اس کی نگاہ مال کی طرف ہے، نہ مالداروں کی طرف ہے، نہ عہدوں کی طرف ہے، نہ عیش و عشرت کی طرف ہے، نہ دنیا کے مزوں کی طرف ہے، نہ شاندار بلڈنگوں کی طرف ہے، نہ عمدہ گاڑیوں کی طرف ہے۔ جب وہ کسی سے بات کرتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں اس کی عقل خراب ہو گئی، یہ پاگل ہو گیا، مجھے ان سب عیش و عشرت میں مزہ نہیں آتا، مجھے یہ سارے عیش و عشرت چھوڑ کر انبیاء طریق پر، نبیوں کے انداز پر دین کو پھیلانا ہے، اور اس کے لیے مر جانا اور مٹ جانا ہے اور کھپ جانا ہے۔ نہ اپنا نام چاہیے نہ شہرت چاہیے۔ میرے بھائیوں، خدا کی قسم، اللہ کے دین کی خدمت میں، اللہ کے دین کو زندہ کرنے میں وہ لطف اور مزہ ہے جو نہ شہرتوں میں ہے، نہ ظاہری عزتوں میں ہے، نہ عیش و عشرت میں ہے، نہ دنیا کی کسی چیز میں ہے۔ راتوں کو تڑپ رہا ہو اور دن بھر اللہ کی طرف انسانوں کو بلا رہا ہو، اس کی زندگی کو اللہ ایسی باغ و بہار بنا دیتے ہیں، ایسی پرکیف بنا دیتے ہیں کہ اس کو میں اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ جی ہاں، یہی ہوتا ہے، حقیقتاً ایسا ہوتا ہے۔ حضرت علی میاں رحمہ اللہ بڑے بڑے انعامات ملے، سب ہمارے یہاں دارالعلوم میں مفتی رضا الحق صاحب انہوں نے مرتبہ بیان کیا جی، کہنے لگے کہ مولانا علی میاں رحمہ اللہ کے لیے یہ جو پیسے اور دولت تھی ایسا تھا جیسے ٹھیکریاں، اس سے زیادہ حیثیت نہیں تھی۔ میرے بھائیوں، لیکن اللہ نے عزت کیا دی تھی، مقام کیا دیا تھا۔ دنیا سے جا رہے ہیں تو ایسے کہ جیسے کوئی مسافر سفر کر کے اپنے گھر پر آرام کے ساتھ استقبال ہو رہا اور آرام کے ساتھ چلا جا رہا۔ اگر یہ لوگ چاہتے تو کیا ان ملکوں کی نیشنلٹی نہ لے لیتے، اپنے خاندانوں کو نہ بسا دیتے؟ سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن یہ جانتے تھے کہ ہندوستان کی سرزمین پر رہ کر، پاکستان کی سرزمین پر رہ کر جو عوام کی خدمت کرنے
کرنی ہے، جو دین کو سنبھالنا ہے، جو قوم کو امت مسلمہ کو سنبھالنا ہے، وہ کام وہاں جا کے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بھائی انہوں نے اپنی سرزمین کو نہیں چھوڑا، اپنے کو کھپایا۔ اللہ نے وہ عزت دی میرے دوستوں کہ کیا میں آپ کو بتاؤں۔ ہائے یہ تعلق کا چسکا، یہ اللہ کی محبت کا چسکا جب لگ جاتا ہے نوٹوں کی گڈی گننے میں مزہ نہیں آتا، نوٹوں کی گڈی گننے میں مزہ نہیں آئے گا۔ آپ چک کے دیکھو اس آیت کو، کل کو کہو گے تم نے بالکل صحیح کہا تھا، جھوٹ نہیں کہا۔ پھر اسے اللہ کی بات کرنے میں مزہ آئے گا، قرآن کے پڑھانے میں مزہ آئے گا، اللہ کے نبی کی حدیثوں کے بیان کرنے میں مزہ آئے گا، اس کا ذہن بھی نہیں جائے گا، مال کیا ہوگا، دولت کیا ہوگی۔ اور میرے بھائیوں، اگر کسی ملک کی فوج میں کوئی بھرتی ہو جائے تو اس کی بیوی بھی خوش، اس کے خاندان والے بھی خوش، اس کے دوست احباب بھی خوش، اس کے ماں باپ بھی خوش۔ بہت اچھا بیٹا، تو بیمار ہوگا تیرا خرچہ حکومت اٹھائے گی، تیرے بچوں کا تمام ایجوکیشن، تمام تعلیم کا سارا خرچہ حکومت اٹھائے گی، تیرے بچے بیمار ہوں گے، تجھے کہیں سفر کرنا ہوگا، سارا حکومت نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ اے میرے اہل علم ساتھیوں، دل کی گہرائی سے بتاؤ، جو تم نے قرآن و سنت پڑھا ہے اس کی روشنی میں تم سے سوال کرتا ہوں، کیا وہ اللہ اتنا کریم نہیں ہے کہ جو اس کی دین کو پھیلانے کے لیے اس کی دین کا سپاہی بن گیا ہو؟ خدا کی قسم اسے اللہ اتنا نوازیں گے کہ یہ ٹھیکریاں جمع کرنے والے کل کو حسرت سے 10 سال کے بعد دیکھیں گے، ہائے ہم نے اپنی 40-50 سال کی زندگی ضائع کر دی، اور وہ تو ستارہ بن چکا ہے، وہ تو آفتاب و ماہتاب بن چکا، اور ہم تو ان مٹیریل کی چیزوں کو، مادے کی چیزوں کو جمع کر کے 2 پلاٹ خرید لیے، 2 گھر 2 مکان بنا لیے۔ میرے بھائیوں، اس عیش و عشرت کی زندگی کا حاصل اس کے سوا بتاؤ تو صحیح کیا ہے؟ کیا میں بھی آپ ہی کی طرح ہوں؟ اس عیش و عشرت کی زندگی کو چھوڑ دینا چاہیے اگر اللہ نے یہ امانت دی۔ میں اپنی اہلیہ سے بار بار کہتا ہوں اور اس سے پوچھتا ہوں، ایک بات بتا، اگر اللہ نے قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جب تجھے یہ صلاحیت ملی تھی تو نے اپنے اوقات زندگی کو وہاں کیوں ضائع کیا ہے، بتاؤ کیا جواب ہوگا؟ میرے بھائیوں، اگر اللہ نے مجھ سے اور آپ سے سوال کیا کیا قرآن کا علم اسی لیے دیا تھا؟ ایک حدیث ایسی ہے، درد دل سے جا کے اپنی قوم کو سنو، خدا کی قسم انقلاب آ جائے گا۔ شرط ہے کہ ساتھ میں درد دل ہو، کوئی لالچ نہ ہو، اتنا پیسہ، اتنا ہدیہ، اتنا ٹکٹ، اتنا فلاں، اتنا یہ، ایک اللہ پر نظر ہو، ایسا اللہ بھریں گے، ایسا نوازیں گے۔ دیکھو، فروٹ کھانے سے بحث ہے، درختوں کے گننے سے نہیں۔ ہم کو فروٹ چاہیے، ہم کو درخت نہیں گننے۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ایسے فروٹ کھلاتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ لو، آنکھوں سے دیکھ لو۔ میرے شیخ جو اس وقت، میرے مربی و مرشد جو اس وقت زندہ ہے، ان کا کمرہ اس وقت میں 3 دن پہلے وہاں سے آیا ہوں، آغا خان ہاسپٹل کراچی کا، دنیا بھر کا انٹرنیشنل لیول کا ایئرپورٹ ہاسپٹل ہے جہاں دنیا بھر کے مریض آتے ہیں۔ ICU کا ڈاکٹر آ کے یہ کہتا ہے کہ یہ اس روم کے اندر جتنی مشینیں رکھی ہے اور جس طرح آپ ان کی لک آفٹر اور دیکھ بھال کر رہے ہو، ہمارے آغا خان ہاسپٹل یا پورے پاکستان کے کسی بھی ہاسپٹل میں اس طرح سے ICU میں بھی نہیں ہوتی۔ کیا ہے بھائی، کیا بات ہے؟ 4 ڈاکٹر پوری رات بیٹھے ہیں، ایک چٹائی ڈالے، 2 اب بیٹھے ہیں، 2 اب بیٹھے ہیں، 2 اب بیٹھے ہیں۔ کیوں بیٹھے ہو بھائی؟ تم کو کچھ مل رہا ہے؟ تمہیں یہاں سے کچھ ملے گا؟ میں نے ایک سے کہہ دیا، یار آپ بہت خدمت کرتے ہیں، تو مجھے چھٹتے ہی کہتا ہے میرے جیسے یہاں آنے کے لیے بہت تیار ہیں، یہ تو میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے حضرت نے قبول کیا ہے۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی طرح نہ سمجھو، جو اللہ سے جڑتا ہے، جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، خدا کی قسم اللہ کے در پہ رونے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی کسی غیر کے در پہ نہیں بلاتے۔ پوری تاریخ گواہ ہے، اللہ کے در کو جس نے مضبوطی سے پکڑا، یا اللہ جس حال میں آپ رکھے رہوں گا، لیکن جو امانت آپ نے دی ہے اس میں خیانت نہیں کرنی۔ جب آپ نے دے دیا، مجھے اس کے لیے منتخب کر لیا،
خرید لی تھی حضرت کے لیے. کتنا کرایہ ہے کہ ایک دن کا اتنا کرایہ ہے, کرایہ پر لے لی کیونکہ بہت مالیت کی تھی. ایک شخص کو پتا چلا ساؤتھ افریقہ میں حضرت کو فلاں مشین کی ضرورت ہے تو کرایہ پہ لی ہے. کہا کہ کرایہ پہ کیوں لیتے ہو, میں بھیجتا ہوں یہاں سے, جلدی فوراً حضرت کے لیے خریدو. ایک مشین 40 لاکھ روپے کی تھی, 40 لاکھ جی ضرورت تھی وہاں. فوراً انتظام. ایک بیڈ سونے کے لیے ایسا چاہیے تھا جو پورے پاکستان میں نہیں ملتا, صرف امریکہ وغیرہ دوسری جگہوں میں ملتا ہے جی. چند دنوں کے اندر فوراً انتظام. پتہ بھی نہیں کس نے پیسہ دیا. شیخ یونس مظاہری ابھی بیمار ہوئے تھے ہارٹ کے 2-3 سال پہلے ہاسپٹل کے اندر. جس ہاسپٹل میں بھرتی تھے میرے بھائیوں وہاں کئی لوگ رقم لے کے پہنچ گئے. کوئی انگلینڈ سے آیا, کوئی افریقہ سے آیا اور کاؤنٹر پہ جا کے کہتا ہے کہ میرے استاد کا کل کتنا خرچ ہے وہ بتاؤ, میں اس کو جمع کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ یہ تو پہلے تم سے کوئی جمع کر چکا ہے. جب اگر شیخ کو اندر اطلاع ہوئی تو کہا جو لوگ یہ لڑ رہے ہیں پیسہ جمع کرنے کے لیے ان سے کہہ دو وہ سب پیسہ باہر جا کے غریبوں کو صدقہ کر کے میری شفا کی نیت کر لے اس کے اندر اور غریبوں کو صدقہ کر دے. میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, میں تو صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور آپ اور ہم سب ایک ہی, میں نے کہا ایک ہی راستہ ہے, ہم سب اس کے ہم سفر ہیں. یاد رکھنا میں اپنا جو کچھ سوچتا ہوں وہ تم کو آپ کو پیش کرتا ہوں. میں یہ سوچتا ہوں میں 40-42 سال کا ہوں. اگر میری زندگی کے 20 سال اور اسی طرح گزرے بیکارگی میں, بزنس مین آدمی ہوں, رات دن پیسے ایسے بنتے ہیں. میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں. میرے ساتھ ایک کام کرنے والا وہ مجھ سے کہتا ہے فلاں جگہ آرڈر ملتا ہے آپ نہیں جاتے, فلاں جگہ ملتا ہے نہیں جاتے. وہ 5 دکانیں اب تک آپ نے ان کو پوچھا ہی نہیں. میں نے کہا میرے عزیز یہ تو پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے میں نے نہیں پوچھا, میرے پاس وقت نہیں ہے ان کو پوچھنے کا. مجھے معلوم ہے کہ میں ان کو پوچھوں گا وہ مجھ کو آرڈر دیں گے, میرا کاروبار چلے گا. جس کا حاصل کیا نکلا, میرے 24 گھنٹے اس کاروبار نے پی لیے, کھا لیے. میں بنا نوکر اور کاروبار بنا میرا آقا و مالک و مخدوم, میں بنا اس کا خادم. یہ کیا الٹی بات ہے آپ نے کہی, کیا کہا ہم نہیں سمجھے, دوبارہ سے کہیے. آج یہ جو دکانیں ہیں نا اور یہ جو کاروبار ہے یہ ہے ہمارا مخدوم, ہمیں اس کے خادم. میں رمضان میں جا رہا ہوں عمرے پر, دکان کہتی ہے کہاں جا رہا ہے, مجھے چھوڑ کے کہاں جاتا ہے. کیا ہوگا, کتنے دکانداروں کو پوچھو, بزنس مینوں کو, اللہ والوں کے پاس نہیں جاتے, تبلیغی جماعت میں نہیں جاتے, دین نہیں سیکھتے کہ آئی ڈونٹ ہیو ٹائم. مولانا آئی ایم ناٹ لائک یو پیپل, آئی ایم ویری ویری بزی. میں تمہاری طرح نہیں ہوں, میں تو بہت مصروف آدمی ہوں. علماء یو مولوی لوگ جو ہے یو آر فری بٹ آئی ڈونٹ ہیو ٹائم. وہ اس کو اپنی فخر سمجھتا ہے. الحمدللہ میں ان حالات سے گزرا ہوا ہوں. علی گڑھ یونیورسٹی, مسلم علی گڑھ یونیورسٹی میں وہاں جامع مسجد ہے, اس جامع مسجد میں بیان کرتے ہوئے ساری بھری تھی, وہ چاروں طرف سے چھتوں پہ لوگ بیٹھے تھے. میں نے ان سے کہا سنو مسلمانوں, اسٹوڈنٹ آف کالج, listen to me carefully. I never come from the bush and jungle and I'm talking to you. I am a businessman, I'm talking to you. Listen to me nicely and carefully. مجھے یہ سمجھنا ہوا کسی جنگل گاؤں سے دیہات سے اٹھ کے آیا ہوں, میں بزنس مین آدمی ہوں اور تم کو اس کا فلسفہ سمجھاتا ہوں, تم کو اس کی حقیقت سمجھاتا ہوں. دل کھول کے پھر میں نے اپنی بڑھاس نکالی. ہاں ضرورت کے بقدر کمائیے, اور اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو منتخب کیا ہو دین پھیلانے کے لیے, میرے بھائیوں کتنی پیاری دعا ہے. کیا نبی کی دعا قبول نہ ہوگی؟ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی. اللہ سرسبز و شاداب رکھے. سرسبز و شاداب اس لفظ کو لغت میں اٹھا کے دیکھو, اس کا مطلب کیا ہے. سرسبز و شاداب, جس کی جڑیں بھی, جس کا تنے بھی, جس کی شاخیں بھی ہری ہے, جو پھول آور اور پھل آور ہے, جس میں پھول بھی ہے, پھول والا بھی ہے, پھلدار بھی ہے, وہ درخت. یہ ہے سرسبزی و شادابی. خود بھی اللہ کا مقرب بنے گا. دیندار اولاد بھی اچھی ملے گی, فرمانبردار, اور بیوی بھی اطاعت شعار. ایسا لگے گا جیسے چاروں طرف بہار ہی بہار ہے. میرے نبی کی یہ دعا ایسا نہیں ہو سکتا کہ قبول نہ ہو. میرے دوستو کیا دعا ہے. اللہ شخص کو سرسبز و شاداب رکھے جس نے میری حدیثوں کو یاد کیا.
اور پھر اچھے سے یاد کیا، دل میں محفوظ کیا، اور محفوظ کر کے بیٹھ نہیں گیا، محفوظ کر کے دنیا کی چیزوں میں اور دنیا کی مٹیریل کے اندر نہیں رکھ گیا، بلکہ پھر اس نے حق ادا کیا کہ دوسروں تک اس کو پہنچایا۔ درس و تدریس بھی اس کا ایک طریقہ ہے، لیکن جیسے ہم بیٹھ کر یہاں آپ کے سامنے بیان کے دوران 10 حدیثیں نقل کرتے ہیں، یہ بھی حدیث پہنچانے کا ایک طریقہ ہے۔ میرے دوستو، چاہے تاریخ اٹھا لو، چاہے قرآن کی آیتیں اٹھا لو، اور چاہے احادیث شریفہ کی روشنی میں دیکھ لو، جو شخص دین کے غم کو اوڑھ لیتا ہے اپنے اوپر، اللہ اس کو چھوٹے چھوٹے غموں سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ میری بیماریوں کے لیے دوا کی ضرورت ہے، کیا ہوگا؟ 4 بیٹیاں ہیں جناب، شادی کے لیے بڑا پیسہ چاہیے، کیا ہوگا؟ ابھی تک گھر نہیں بنا میرا، کیا ہوگا؟ یہ چھوٹے چھوٹے غم، یہ چھوٹے چھوٹے غم ہیں۔ جب آدمی اللہ کے دین کے غم کو اوڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان چھوٹے چھوٹے غموں سے نجات دیتے ہیں۔ من جمع همومه هما واحدا كفاه الله هم دنیا، جس شخص نے اپنے سارے غموں کو چھوڑ کر آخرت کے غم کو اپنا غم بنا لیا، اللہ کو راضی کرنے کا غم اپنا لیا، دین کا غم اوڑھ لیا، كفاه الله هم دنیا، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے تمام غموں کی طرف سے کافی ہو جاتے ہیں۔ دین جس کا ہے اسی پر آسرا اختر کرو، دین جس کا ہے اسی پر آسرا اختر کرو، دین جس کا ہے اسی پر آسرا اختر کرو، کام جس کا ہے اسی پر اپنی سب فکروں کو چھوڑ، کام جس کا ہے اسی پر اپنی سب فکروں کو چھوڑ۔ اللہ پر بھروسہ تو کر لیا، کیا ہوگا؟ نماز نہیں پڑھتے ہم، نماز جو ہے، نماز 4 مضمون ہیں اس میں۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی، کیا مطلب؟ اللہ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی اللہ کو روکنا چاہے کسی فیصلے سے روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا۔ اللہ کی پاکیزگی، وہاں خزانوں میں کمی نہیں، وہاں کوئی عیب نہیں ہے، وہاں کسی نقص کا ذرہ برابر گزر نہیں ہے۔ اور اللہ کی ربوبیت، میں نے مثال میں ایک جگہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا کا کوئی مسئلہ کسی چیز سے متعلق ہو، میں ثابت کر کے دکھاتا ہوں کہ قرآن میں اس کا حل موجود ہے۔ اور میں نے صاف کہا کہ جذبات میں نہیں، سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں۔ اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو بیان کے بعد معلوم کرتے پوچھ لے، میں ثابت کروں گا، یعنی اس کی بنیاد بتاؤں گا، بنیاد۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا لک الحمد، ربی الاعلی، ربی العظیم، یہ اتنا بار 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 رب 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 کا تکرار۔ کسے کہتے ہیں رب؟ پالنے والے کو۔ کیا مطلب ہے پالنے والے کا؟ 20 چھوٹا بچہ ہے، اسے کھانے کے لیے کوئی ویسی چیز نہ دینا، اس کے ہاتھ میں چاقو چھری نہ دینا، اس کو اس طرح رکھنا، اس طرح رکھنا، اس طرح رکھنا۔ ذرا بڑا ہوا، ہاں اب یہ چیزیں دے سکتے ہو، ماں باپ ایسا کرتے ہیں۔ پھر ذرا بڑا ہوا، اب اور کچھ دے دو۔ اب جب دیکھ لیا، ہوش سنبھال لیا، اب کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، اس کو گھر کی اور مزید چیزیں دے دو۔ چاقو سے آپ آم کاٹ رہے ہیں، بچہ آپ کی طرف بڑھا، چمکتا ہوا چاقو آپ نے ہٹا لیا، بچہ رونے لگا، تو یہ کہیں گے کہ ماں کو محبت نہیں ہے بچے کے ساتھ؟ نہیں۔ ماں باپ سے پوچھا کیوں نہیں دے رہے ہو یار، اتنا رو رہا ہے؟ میاں اگر دیں گے تو ابھی اس کو نادان ہے، سمجھ نہیں ہے، ہاتھ کاٹ لے گا، اپنا ہاتھ کاٹ لے گا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ لے کر چلتے ہیں، ہماری تربیت فرماتے ہیں۔ آج مال زیادہ دے دوں تو یہ کل ہی گمراہ ہو جائے گا۔ کبھی مرض ہے، کبھی غم ہے، کبھی کوئی حالت ہے، کبھی کوئی حالت ہے۔ اللہ کا بندہ وہ ہے صحیح کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جمع ہوا ہے۔ اچھے حالات ہیں تو بھی مطمئن اور خوش ہے، اور ذرا الجھن کے حالات آئے، ذرا آزمائش کے حالات آئے تو بھی مطمئن اور خوش ہے۔ حضرات صحابہ
صحابہ کرام پر جو بھی حال آتا تھا وہ اللہ کی طرف سے سمجھتے تھے. نہیں سنا ہوگا کہ کوئی ٹینشن اور ڈپریشن کا بیمار ہوا ہو. شاہ محمد احمد پرتاپ گڑھی فرماتے ہیں اللہ والوں کے ایک ایک جملے میں بڑی نصیحت ہوتی ہے. کیا ہے؟ بے کیفی میں بھی ہم نے تو ایک کیف مسلسل دیکھا ہے. بے کیفی میں بھی ہم نے تو ایک کیف مسلسل دیکھا ہے. جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے. اور جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو اسقل دیکھا ہے. جس راہ سے وہ لے چلتے ہیں اس راہ کو اسہل دیکھا ہے. جس راہ کو ہم تجویز کریں. ہماری تجویز یہ ہے اتنے لاکھ آ جائیں ایک مکان بنا لوں, اتنے لاکھ آ جائیں یہ ہو جاوے, اتنے لاکھ آ جائیں یہ ہو جاوے. میرے پیارے قرآن و سنت کا علم سینے میں لے کر لاکھوں کے چکر میں نہ پڑ بلکہ دین کی خدمت کرنے کے غم کو اوڑھ لے. حضرت موقع میدان نہیں ہے. جب بندہ تڑپ تڑپ کر اللہ سے مانگتا ہے یا اللہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا, یہ تو میرے لیے بڑا مسئلہ ہو گیا ہے, مجھ سے تو یہاں دین کی کوئی خدمت نہیں ہو رہی, یا اللہ کوئی راستہ نکال دے. کم سے کم 2 سال 3 سال سے احتر یہ دعا کرتا ہے یا اللہ اخرجنی من الظلمات الى النور, یا اللہ اخرجنی من الظلمات الى النور. کیا مطلب ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ یا اللہ اخرجنی من ظلمات المادہ, یہ مادی زندگی. ہاں الحمدللہ شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ آج اگر بیان کروں کہیں تو بصیرت کے ساتھ بیان کرتا ہوں. یہ نہیں کہ رٹے رٹائے جملے دنیا سے کچھ نہیں ہوتا دین سے ہوتا ہے, یہ وہ سچی حقیقت بتا رہا ہوں. بے شمار مالدار لوگوں کو جا کے دیکھو, بے شمار, اتنی دولت. ابھی میرے ذہن میں کئی گھوم رہے ہیں افریقہ کے کئی لوگ گھوم رہے ہیں. بتاؤں کتنا بڑا کاروبار ہے. ایک شخص پر ٹیکس جو گورنمنٹ نے لگایا 300 ملین یا 400 ملین رینڈ ٹیکس. اور پتہ کیا ہے؟ کہا کہ جو تم نے دیا ہے وہ تو دیا ہے, یہ وہ مقدار ہے جو تم ہم سے چھپا رہے ہو. 300-400 ملین رینڈ, اس کا معنی نکلتا ہے 200 ملین ریال. یہ وہ ہے جو تم چھپا رہے ہو, جو تم نے دیا تو دیا. فون پر بات چیت ہوئی, مولانا بہت پریشان ہوں, کوئی عامل بتا دو. دوسری شخص کی بات بتا رہا, بہت حالات بہت ہی پریشان ہیں, انتہائی ٹینشن میں ہوں, کوئی عامل. چلو بھائی ٹھیک ہے دیکھتے ہیں. کوئی کہنے لگا کہ بس آپ بتا دینا کہ دل خوش کر دوں گا. میں کہ اس جملے کو دوبارہ نہ بول دینا, یہ جملہ دوبارہ نہ بولنا, ورنہ جن سے میں بات کروں گا ایسی لات مارے گے اٹھا کے کہ یاد رکھو گے. یہ جملہ سنا اور فوراً مجھے بھی برا بھلا کہیں گے, اور اگر ارادہ بھی کریں گے آنے کا تو بھی نہیں آئیں گے. ایسے شخص کیونکہ ان کو اپنے پیسے کا نشہ. میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں چین سکون راحت کا جو تعلق اللہ نے اپنے اولیاء کو دیا ہے. اپنے اولیاء, میں نے کل حضرت کا شعر سنایا تھا کہ سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقوی پر. سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقوی پر, اور بدون حکم خدا سائنس دا پھر کیسے پا جاتا. اور اگر پیٹرول کے مانند ہوتا یہ سکون دل زمین میں کر کے بورنگ اس کو ہر کافر بھی پا جاتا. خدا کی سرکشی سے خود کشی ہے مال و دولت میں. خدا کی
سرکشی سے خود کشی ہے مال و دولت میں، مگر اللہ والوں سے نہیں ایسا سنا جاتا۔ کوئی اللہ والا ایسا نہیں ملے گا جس نے خودکشی کی۔ دولت مال والے بہت مل جائیں گے جنہوں نے خودکشیاں کر لی، خودکشیاں کر لی۔ یہ مغربی تہذیب، اس کی 4 بنیادیں بتاتا ہوں آپ کو، 4 بنیادوں پر کھڑی ہے یہ۔ اور میں طلبا سے کہا کہ سنو، ایک دن وقت رکھو، فجر کی نماز سے لے کر مغرب تک بیان کروں گا اور بتاؤں گا کہ آج ہمارے گھروں کے اندر مغربی تہذیب کیسے گھسی ہے، شعوری غیر شعوری طور پر چھتیں پھاڑ پھاڑ کے ہمارے گھر کے اندر گھس گئی، اور ہم دونوں تک کا احساس نہیں ہے کہ ہم کس کا شکار ہو گئے، کس نے ہم پر حملہ کر دیا ہے، کہاں جا چکے ہم۔ ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، اے معاذ تنعم سے بچنا، عیش کا عادی ہونے سے بچ جانا۔ کیوں؟ اللہ کے نیک بندے متنعم نہیں ہوتے۔ سنو میرے دوستو، یہ 4 بنیادیں۔ نمبر 1 بے حیائی، نمبر 2 اسراف اور فضول خرچی، نمبر 3 مباحات کی کثرت، مباحات یہ ہو گھر ایسا بھر لیا، ایسا چاروں طرف سے چیزوں سے بھرا ہے جی، 1 خریدو 2 خریدو، شاپنگ کے لیے مرد عورت دونوں ساتھ جا رہے ہیں، بیچارے کو فرصت ہی نہیں ہے، گھر میں آتا ہے تو بیوی کہتی ہے کہ مجھے شاپنگ کے لیے چلنا ہے۔ اس نادان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورتوں کو اس زمانے تک میں یہ کہا تھا کہ تمہیں گھر کے اندر رہ کر ہی نماز پڑھنی چاہیے، گھر کے اندر ہی رہو اور نماز پڑھو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کرام جی، اور بھائی ایک چیز ہے تعیش، عیش و عشرت کے ایسے عادی ہو جاتے ہیں کہ یہی طالب علم رہا ہے دیوبند میں، یہی طالب علم رہا ہے مظاہرین میں، یہی طالب علم رہا ہے ندوے میں، اور کیسے گزرے ہیں، لیکن 10 سال باہر ملک میں رہنے کے بعد اب صاحب جو آتا ہے تو ذرا ٹوائلٹ ایسی ہونی چاہیے، باتھ روم ایسا ہونا چاہیے، ذرا کمرے میں ایئر کنڈیشن ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، دین کی دعوت کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا میدان غرباء اور فقراء ہوتے تھے، اور آج بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ غرباء اور فقراء میں جا کے جب دعوت دو گے اور مادی چیزیں، نہ دعوت ہے، نہ شاندار بیڈ ہے، نہ بستر ہے، شیخ الاسلام حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ گجرات میں ایک بڑے عالم ہوتے ہیں مولانا عبداللہ کافود روی، آج کل کینیڈا میں رہتے ہیں۔ یہ واقعہ میں نے کئی مرتبہ ان کی زبانی سنا کہ حضرت گجرات تشریف لائے تو ہم اس زمانے میں جی ینگ تھے، جوان تھے، دل میں خیال آیا آج حضرت کی خدمت کریں گے، تو رات کو ہمیں اجازت مل گئی کہ تم حضرت کے ساتھ رہو کمرے میں۔ چنانچہ ہم رہے اور ہم جلدی جلدی سوئے کہ جلد اٹھ کر حضرت کو پانی وغیرہ دیں گے، وضو کرائیں گے، اور جو ضرورت ہوگی تو حضرت کی پورا کریں گے۔ فرما رہے تھے کہ ہم ابھی سو کے اٹھے بھی نہیں، ہماری آنکھ جب کھلی ہے تو حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ تو گریاؤ زاری اور آہ فغاں میں مبتلا ہے، آنکھ کھلی ہم نے تو دیکھا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ جب بستر پر آئے تو وہ جو گدا پڑا ہوا تھا، موٹا گدا، اس کو اٹھا کے دیوار سے لگایا، اور اپنی دیوبند سے ایک دتائی ساتھ تھی، دتائی پتلی سے ایسے ہوتی ہے، وہ ڈالی، اور لیدر کا کوئی وہ تھا تکیا تھا، وہ رکھا، سرمدانی نکالی، سرما لگایا، سو گئے۔ ہم ابھی اٹھے ہیں کہ جلدی اٹھ رہے ہیں، ہم پتہ چلا کہ اس سے پہلے حضرت بدری نور اللہ مرقدہ کی یہ زاری میں مبتلا اللہ سے مانگ رہے، فریاد کر رہے ہیں۔ اسی کو مولانا یوسف لدھیان میں نے لکھا ہے، ہائے ہائے آج امت سے شب اخیر میں اٹھ کے رونے والی آنکھیں ختم ہو گئی۔ یہ مولانا یوسف لدھیان نے لکھا ہے، ہائے ہائے آج امت سے شب اخیر میں اٹھ کے رونے والی آنکھیں ختم ہو گئی۔ میرے دوستو، آپ نے، میں نے، سب نے اس کو پڑھایا ہے، اس حدیث شریف کو تقریباً صحاح کی اکثر روایتوں میں ہے، ان ربنا تبارک و تعالی ينزل الى السماء الدنيا، ہمارا اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ کیسا نزول، کیسا اترنا، کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی شان ہو، لیکن سماء دنیا پر آ کر ہر رات کے اخیری تہائی حصے میں اعلان کرتا ہے۔ میں طلبا کو پڑھاتا ہوں تو ان سے ایک بات پوچھتا ہوں، سنو،
تمہارے ملک کے پریزیڈنٹ اور وزیر اعظم اور صدر نے یہ اعلان کیا کہ دیکھو آج رات 3 بجے مجھے فلاں روڈ کے اوپر سے گزرنا ہے جو دارالمعارف کے پاس ہے. جو لوگ مجھے راستے میں میرے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ملیں گے تو میں نے تقریباً 1000 کوانٹٹی میں چیک بنائے ہیں. 100,000 جو مجھے راستے میں 3 بجے کے قریب کھڑا ہوا مل جائے گا تو میں ان سب کو یہ 100,000 والے چیک دوں گا. اب میں طلبا سے پوچھتا ہوں اگر یہ اعلان ہو جائے اور 3 بجے کا اس نے وقت دیا ہو تو بتاؤ کب سو کے اٹھ جاؤ گے؟ تو سارے ایک زبان ہو کے کہتے ہیں کہ حضرت سوئے گا کون؟ کوئی سونے والا نہیں ہے، رات سے جا کے کھڑے ہو جائیں گے. یہی علامہ سید سلیمان ندوی جب 98 سے ملے ہیں جی. وعدہ ملنے کا شب اخیر میں ہے، صبحی سے انتظار شام ہے، اور ایک بلبل ہے ہماری رازدار، ہر کسی سے کب کھلا کرتے ہم. ایک بلبل ہے ہماری رازدار، ہر کسی سے کب کھلا کرتے ہم. اور وہ اللہ کی ذات ہے جی. رات کے آخری حصے کا جو لطف ہے، جو مزہ ہے، میں نے اس دن نقل کیا تھا کہ قال جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا، فتح الملک میں علامہ شبیر عثمانی نے اس کو نقل کیا ہے. کیا فرمایا؟ اگر اہل دنیا کو پتہ چل جائے جو لطف و بہار دل میں ہمیں اللہ نے دے رکھی ہے، جو مزے کی زندگی ہے، تو لجادلونا علیہا بالسیوف، وہ تلواریں لے کر ہم سے لڑنے کے لیے آ جائیں گے. میرے بھائیوں، میرے اہل علم دوستو، یہ لوگ عشرت والے نہیں تھے، دنیا کی چیزیں ان کے پاس نہیں تھی، لیکن وہ جو اصل خزانہ ہے اہل علم کا، وہ جو اصل خزانہ ہے وہ خزانہ اپنے سینے میں رکھتے تھے. اس لیے اس لطف بہار کا کیا عالم. تو اللہ تعالیٰ روزانہ سمائے دنیا پر اعلان کرتے ہیں، اور اعلان کا انداز دیکھو، یہ اعلان نہیں کرتے کہ اس وقت میں جو مجھ سے دعا کر رہا ہے میں اس کی دعا قبول کروں گا، جو مغفرت مانگ رہا ہے مغفرت دے دوں گا، جو کوئی سوال کر رہا ہے سوال پورا کر دوں گا. نہیں، اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں ارے کوئی ہے مانگنے والا کہ میں دے دوں، یعنی کیا مطلب میں تیار ہوں. میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہ چیزیں ہمارے اسلاف کے ساتھ چلی گئی. آج جو مولانا فرما رہے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ مشکلات میں ہوں ذرا کوئی تعویذ دے دو، مشکلات میں ہوں حضرت دعا کرنا. بے شک دعا کریں گے، لیکن میرے بھائی اللہ کا یہ اعلان روزانہ آخری تہائی حصے میں اللہ کا یہ اعلان ہے، ارے ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا. میں تو اٹھ کے یوں کہوں، جب اٹھتا ہوں تو یوں کہتا ہوں یا اللہ یہ جو حدیث ہے میں اس پر ایمان لایا، یہ آپ ہی نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، اور میں اس حدیث پر یا اللہ ایمان لایا، اور میں اس کو دل سے تصدیق کرتا ہوں، مانتا ہوں کہ آپ اس وقت میں اعلان کر رہے ہیں تو یہ فقیر اپنی جھولی لے کر آپ کے در پر حاضر ہے. مغفرت کی بھی چاہیے، میرے بچوں کی فرمانبرداری ہو، نیک صالح ہو، عالم ہو، یہ بھیک چاہیے، اور مجھے دین کی خدمت کے لیے قبول کرنے یہ بھیک چاہیے. زندگی کا ایک ایک لمحہ تیری یادوں میں گزر جائے، تیری عظمتوں کے بیان کرنے میں گزر جائے، یہ بھیک چاہیے. ایک فقیر ہے جو آپ کے در کو کھٹکھٹا رہا ہے، یا اللہ در کھول دیجیے اور بھر دیجیے جھولی کو. میرے بھائیوں، یہ بھی خواجہ صاحب فرما رہے ہیں، ضرب کسی کے نام کی دل پہ یوں ہی لگائے جا، گر نہ ملے جواب کچھ در یوں ہی کھٹائے جا.
کھولے وہ یا نہ کھول در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر، تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا، کھولے وہ یا نہ کھولے در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر، تو بس اپنا کام کر یا صدا لگائے جا۔ اے میرے اللہ، میں کہاں جاؤں، میں کس در پہ جاؤں، کہاں سے ہوں؟ آپ نے مجھے علم دے کے اپنا در دکھایا ہے، اس در کو چھوڑ کے کہاں جاؤں؟ مخلوق کے در پہ جانا چاہا تھا، لیکن پوری زندگی ٹھوکریں کھانی، ذلتیں ملی، رسوائیاں ملی، محرومیاں ملی، ناکامیاں ملی، پشیمانیاں ملی، شرمندگیاں ملی۔ اے میرے اللہ، آپ تو وہ کریم ہے کہ جن کا در غریبوں کے لیے کھلا ہے، بے سہارا کے لیے کھلا ہے، جس کی معاشرے میں کوئی قیمت نہ ہو، جس کو کوئی جانتا نہ ہو، جس کی کوئی سنتا نہ ہو، جس کا کوئی یار نہ ہو، جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ اے میرے اللہ، آپ کا در تمام بے سہارا کے لیے کھلا ہے۔ اگر کسی بادشاہ کی، امیر کی، حاکم کی، وزیر کی، کسی بڑے کی، دوست کی 2-3 مرتبہ میں کچھ ناپسندیدگی کا کام ہو جائے تو 4تھی اور 5ویں مرتبہ میں وہ قریب نہیں لگاتا، لیکن میرا رحمان الرحیم اللہ کہتا ہے، اے میرے بندے، اگر 70 مرتبہ بھی تو صبح سے شام تک صرف ایک دن میں، میرے بندے، اگر ایک گناہ کا تو 70 مرتبہ کرتا ہے اور پھر آ کے میرے در سے بھیک مانگتا ہے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دے۔ اگر زمین کی اور آسمان کی یہ فضا، اے میرے بندے، اگر تو بھر کے لائے گا اور کہے گا مجھ سے غلطی ہوئی معاف کر، تو میرا در پھر بھی تیرے لیے کھلا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسا کریم اللہ زندگی کہیں نہ گزرے کہ 60 سال کے بعد ہاتھ مسل رہے ہو، ہائے میں عالم بنا تھا، بہت بیانات سنے تھے، کیا ہوا؟ باہر رہا، پیسہ کمایا، گھر بنایا، پلاٹ لے لیا، بلڈنگیں کھڑی کر لی، بچوں کو بسا دیا، لیکن آج جب قبر میں اتر رہا ہوں، کہاں ہے وہ؟ میرے بھائی، جب آپ قبر میں اتر رہے ہیں، آپ کی نگاہوں کے سامنے جب آپ موت کے بستر پہ لیٹے ہیں، آپ کی نگاہوں کے سامنے قطار کی قطار کھڑی ہو، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے ہاتھوں پر ہدایت پائے، یہ وہ لوگ ہیں جو ظلمتوں میں تھے، کفر میں تھے، شرک میں تھے، بے حیائی میں تھے، اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا ہے ان کی ہدایت کا۔ اب آپ چلے جا رہے ہیں، دل خوش ہے، دل میں بہار آئی ہے، کیوں؟ بیوی کی الگ سنی، دوستوں کی الگ سنی، گھر والوں نے تانے کسے، بے وقوف ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا، کیا کر رہا ہے؟ اور ہے میرے بھائیوں، لا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والے کی ملامت، اس کی اللہ والوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ان پہ جیسے جملے کسے جائے، ان کو بے وقوف کہا جائے، ان کو دیوانہ رحمت کہا جائے، ان کو پاگل اور مجنون کہا جائے، میں تو کہتا ہوں جس دن مجھے اور آپ کو کوئی مجنون پاگل کہے، جا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے خوشی مناؤ، یا اللہ لگتا ہے کہ میری مقبولیت کا وقت آ چکا ہے۔ ہاں، ایسی زندگی گزارنے والا، غریبوں میں گھل کر، غریبوں میں کھپا کر اپنا دین کا کام کرنے والا جب جا رہا ہے دنیا سے، یہ وہ ہیں جو میرے ہاتھ پہ اسلام لائے، یہ وہ ہیں جو لڑکیوں کی حرام محبتوں سے، ٹی وی اور اس کی گندگیوں سے نکل کر پاکیزہ اور صاف ستھرے ہوئے چاروں طرف لائن لگائے کھڑے ہیں۔ آپ کا دل ٹھنڈا ہو رہا ہے، آپ بول تو نہیں رہے ہیں، لیکن زبان حال سے آپ یہ کہتے جا رہے ہیں، زبان حال سے آپ یہ کہتے جا رہے ہیں، پانی پانی نہ ہوں گے شرم سے آج، خون میں ہم نہا کے آئے ہیں، پانی پانی نہ ہوں گے شرم سے آج، خون میں ہم نہا کے آئے ہیں،
اور ساری مخلوق سے بگاڑ کے ہم اپنی بگڑی بنا کے آئے ہیں، اور لوگ روئے بچھڑ کے ہم سے مگر لوگ روئے بچھڑ کے ہم سے مگر ہم یہاں مسکراتے آئے ہیں، لوگ روئے بچھڑ کے ہم سے مگر ہم یہاں مسکراتے آئے ہیں، اور ساری مخلوق سے بگاڑ کے ہم اپنی بگڑی بنا کے میرے بھائیو، جس دن موت آ رہی ہے آپ کا دل مطمئن الحمدللہ 1000 مکاتب قائم کر دیے، 1,00,000 انسانوں کو ہدایت دے دی، پورے علاقے گالیاں ملے گی، پورے جملے ملیں گے، پتہ نہیں کیا کیا سننے کو ملے گا، پرواہ نہ کیجیے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، وہ ایک شعر تھا جو میں حضرت کا سناتا تھا کہ جب اللہ دل میں سما جاتے ہیں، جب اللہ دل میں سما جاتے ہیں تو پھر اس کے دل کی بہاروں کا مزہ کیا پوچھتے ہو۔ وہ شاہدو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے۔ کیوں ایسا کیوں؟ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ، چاند زیادہ خوبی والا ہے، عمدہ ہے، یا چاند کا بنانے والا؟ جس دن سے دنیا پیدا ہوئی ہے، جس دن سے دنیا پیدا ہوئی، بنائی گئی، قیامت تک آنے والی تمام حسیناؤں کو حسن کس نے دیا؟ جس دن سے دنیا پیدا ہوئی، قیامت تک آنے والی تمام لذیذ اور مزیدار چیزوں میں لطف و مزہ اور لذت کس نے رکھی؟ شہد کو میٹھا کس نے بنایا؟ آم کو میٹھا کس نے بنایا؟ جی، اور سیب کو اور فلاں کو لذیذ کس نے بنایا؟ اے میرے مخاطبین سننے والوں، جب وہ اللہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں دنیا کی خوبصورت حسیناؤں کو حسن دینے والا ہے، اس اللہ کے جمال کا کیا عالم ہوگا؟ اس اللہ کے جمال کا کیا عالم ہوگا؟ اس کو مولانا رومی فرماتے ہیں، ہمارے حضرت نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ شاہدو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے۔ دلیل، ارے یارو جو خالق ہو شکر کا، جمال شمس کا، نور قمر کا، نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی، حلاوت نام پاکے کبریا کی۔ یہ اللہ والے جب اللہ اللہ کہتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے بدن میں دوڑنے والا خون کا قطرہ قطرہ شیریں اور میٹھا۔ اللہ اللہ شیرین است نام، شیر و شکر می شود جانم تمام۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ اور آہرا ہمارا روبی کا شعر ہے، آہرا جز آسماں ہمدم نابود، راز غیر خدا محرم نابود۔ جلال الدین رومی جب سمندروں کے کناروں پر کھڑا ہو کر اور پہاڑوں کی وادیوں میں جا کر تنہا اللہ کے سامنے آہوزاری کرتا ہے تو آسمانوں میں فضاؤں کے سوائے اس کا سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس راز کا محرم صرف وہ اللہ ہوتا ہے اور کوئی جاننے والا نہیں ہوتا۔ کیا نظر ہم پر نہ ڈالی جائے گی، کیا میری فریاد